السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے چمکتے ستارے بچوں، بہت ہی اچھے بچے اور بہت عقل مند بچے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیاب کرے، آمین آمین آمین۔ پیارے بچوں، آج ہم جز 11 کریں گے، 11ویں جز کی بات کریں گے، اور اس میں سے جو آیت ہم نے منتخب کی ہے وہ آیت نمبر 122 ہے سورہ توبہ کی۔ انشاءاللہ پہلے ہم اس آیا کی تلاوت سنیں گے اور اس کے بعد اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ مومنوں کے لیے یہ نہ تھا کہ وہ سارے کے سارے جنگ کے لیے نکلتے، پھر کیوں نہ نکلی ہر ایک گروہ میں سے ایک جماعت، تاکہ وہ سمجھ بوجھ پیدا کرے دین کی علم میں، اور تاکہ وہ خبردار کرے اپنی قوم کو جب کہ وہ لوٹیں ان کی طرف، تاکہ وہ بچ سکیں۔ میرے پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہمیں بہت سارے طریقے بتا دیے ہیں جس سے ہم نیکی کے کام کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ بہت بہادر ہوتے ہیں اور بہت جرأت کرنے والے ہوتے ہیں اور باقی نہیں ہوتے، اور ہم میں سے کچھ لکھنے پڑھنے میں بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں اور باقی نہیں ہوتے، اور ہم میں سے کچھ بہت اچھی بات کر سکتے ہیں، بہت اچھی تقریر کر سکتے ہیں، بہت پر اعتماد ہوتے ہیں اور لوگوں کو اپنی باتیں سمجھا سکتے ہیں، اور باقیوں کو یہ طریقہ نہیں آتا۔ اور کچھ لوگ صدقہ خیرات کرنے میں بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سارے کام نہیں کر سکتے لیکن وہ دوسروں کے بہترین مددگار بن جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے میں اللہ تعالیٰ نے کون سی صلاحیت رکھی ہے تاکہ ہم کوئی نیکی کا کام کر سکیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنی صلاحیت کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس صلاحیت کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں۔ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے ہم بھی وہی نیکی کے کام کریں، اور جب ہم وہ نہیں کر سکتے تو ہم بڑے مایوس ہو جاتے ہیں اور دکھی ہو جاتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ بہت ہی منفی سوچ ہے اور اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مختلف بنایا ہے، ہر بندہ مختلف ہے دوسرے سے، مختلف ضرور بنایا لیکن بیکار نہیں بنایا۔ ہم بہت کارآمد ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں، بس صرف ہم نے یہ ڈھونڈنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں وہ کون سی اچھائی رکھی ہے جس کو ہم پالش کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے۔ اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بات بتا رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ سارے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو دین کی تعلیم حاصل کریں اور اس میں وقت انویسٹ کریں اور دین کے ایکسپرٹ اور ماہر بن جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی بچوں سے پوچھا جاتا ہے آپ نے کیا بننا ہے فیوچر میں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے انجینئر بننا ہے، ہم نے کھیل کے میدان میں سپر سٹار بننا ہے۔ یہ سب چیزوں بننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان بن سکتا ہے، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم میں کون سا بندہ اپنے دین کے لیے وقف ہونا چاہتا ہے اور دین کا ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے۔ دیکھیں پیارے بچوں، ہر سوسائٹی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں ایکسپرٹ ڈاکٹر چاہیے، ہمیں ایکسپرٹ سرجن چاہیے، ہمیں ایکسپرٹ انجینئر چاہیے، یعنی ماہر لوگ چاہیے، ماہر گھر بنانے والے، ماہر سائنسدان چاہیے۔ تو پھر اپنے دین میں بھی کچھ لوگ ماہر ہونے چاہیے نا، جو کہ لوگوں کو قرآن اور حدیث کا علم سکھائیں اور ان کو سیدھے راستے پر چلنے میں ان کی مدد کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام بتائیں اور ہر ایک کی زندگی کو آسان بنا دیں تاکہ وہ دونوں جہانوں میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ تو میرے پیارے بچوں، میں ضرور ہی آپ سے کہوں گی کہ آپ سوچیے اس چیز کے بارے میں کہ آپ دین کے ماہر بن جائیے، آپ قرآن کے ماہر بنیں، حدیث کے ماہر بنیں اور لوگوں کو
پیغام دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ جو بندہ مذہب میں ماہر ہوتا ہے اور وہ لیڈر ہوتا ہے وہ بھی ڈاکٹرز کی طرح ہی ہوتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر آپ کے جسم کو کا علاج کرتے ہیں اور اس کا دھیان رکھتے ہیں، اسی طرح جو دینی ماہر ہوتا ہے وہ آپ کے دل اور روح کا علاج کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں بتاتا ہے، اللہ کے ہاں بڑے درجات کیسے مل سکتے ہیں، ثواب کیسے مل سکتا ہے وہ بتاتا ہے، تو ہمارے دل اور روح جو ہیں وہ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کے دین کے ماہر بن جاتے ہیں نا میرے پیارے بچوں، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ جنت میں پہنچ سکیں اور بڑے درجات حاصل کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تیرے ذریعے سے کسی آدمی کو ہدایت دے دینا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ میرے پیارے بچوں، سرخ اونٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں، سمجھے، سرخ اونٹ، سرخ فراری، جیسے گاڑی فراری جو ہے وہ کتنی مہنگی ہے نا، تو اس طریقے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا، ان کو حوصلہ افزائی کی کہ لوگوں کو ہدایت کی بات بتاؤ، اور اگر کوئی سیدھے راستے پر آ جائے، لیٹس سے کوئی جھوٹ بولتا تھا، کوئی چوری کرتا تھا، کوئی نمازیں نہیں پڑھتا تھا، کوئی روزے نہیں رکھتا تھا، اور آپ نے اس کو اچھی بات بتائی اور وہ سیدھے راستے پر آ گیا، تو اب آپ بلینر بن گئے، ٹریلینر بن گئے، ایک امیر انسان بن گئے، کیونکہ جب وہ شخص نیکی کا کام کرے گا، وہ نماز پڑھے گا یا روزہ رکھے گا یا سچ بولے گا، تو اس کا نیکی کا ایک حصہ آپ کو ملے گا، اس کو بھی اس کی نیکی میں بھی کمی نہیں ہوگی، اس کے ثواب میں، اور آپ کو بھی حصہ ملتا رہے گا۔ تو یہ تو بہت زبردست بات ہو گئی کہ نہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمان اور زمین کی مخلوق، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں، لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ آپ کو کسی کو دعا کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں، تو یہ ساری مخلوق جو آسمان اور زمین میں ہے، سب کی سب آپ کے لیے دعا کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ سارا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کو نہیں چھوڑتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی تعلیم رہ نہ جائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز سکھائیں اور مجھ سے رہ نہ جائے۔ اور چونکہ وہ کماتے نہیں تھے، وہ صرف اور صرف تعلیم حاصل کرتے تھے، تو کبھی کبھی بھوک سے وہ بے ہوش بھی ہو جاتے تھے۔ تو میرے پیارے بچوں، ان کا اجر اور ثواب کیا ہے کہ آج 1500 سال گزر چکے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیسے؟ وہ ساری احادیث جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور ہمیں بتائی تھیں، ہم جب ان احادیث کو سنتے ہیں، ان کی وجہ سے اپنی زندگیوں کو بدلتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، ان احادیث کو سن کر، تو ان کو نیکی کا ایک حصہ ملتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم بھی کسی کو نیکی کی باتیں سکھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ میرے پیارے بچوں، یہ دعا کرتے رہا کریں، اللہم ثبتنی وجعلنی ہادیا مہدیا، اللہم ثبتنی وجعلنی ہادیا مہدیا، اللہم ثبتنی وجعلنی ہادیا مہدیا۔ او اللہ سبحانہ و تعالی، مجھے ثابت قدم رکھیے اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دیجئے جو دوسروں کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں اور آپ سے ہدایت پائے ہوئے لوگ ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت بھی مل رہی ہے اور لوگوں کو بھی ہدایت دے رہے ہیں۔ آمین۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، اور یہ دعا بھی پڑھا کیجئے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ دعاؤں سے اور اس نیت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کا ماہر بنا دے، ہمیں حدیث کا ماہر بنا دے، ہمیں لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والا بنا دے، انشاءاللہ باذن اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کھول دے گا اور آپ کو بہت بہت دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں دے گا۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، اگلی دفعہ تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔